السلام علیکم ناظرین، یہ ملی وائس کا ڈیلی بلیٹن عالمی شب و روز ہے۔ عبدالوہاب آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، اہم اسلامی خبروں کی چند جھلکیاں کچھ اس طرح ہیں۔ پوپ فرانسس کے عراق دورے کو ترکی تجزیہ نگاروں نے بتایا صہیونی منصوبہ، کہا پوپ کا دورہ ترکی کے معاملات میں ہے دخل اندازی۔ فرانس میں بڑھتے اسلاموفوبیا روکنے 25 سول سوسائٹیز کے اتحادی گروپ کی اقوام متحدہ سے نمائندگی۔ فیس بک میں ہوتا ہے ملازمین کے ساتھ نسلی امتیاز، امریکی تفتیش ایجنسی کر رہی ہے جانچ۔ عوام کا اعتماد بحال کرنے بدعنوان قیادت کو لانا ہوگا حاشیے پر، ملیشیائی نائب وزیر اعظم کا بیان۔ روس اور ترکی ایران پر عائد امریکی پابندیوں کو ہٹانے کے حق میں، کہا ایرانی جوہری معاہدے سے خطے میں استحکام ہوگا۔ اب خبر تفصیل سے۔ پوپ فرانسس عراق دورے پر ہے اور اس دورے کو ترکی کے اسلام پسند تجزیہ نگاروں نے ترکی کے لیے خطرہ بتایا ہے۔ اپنے تجزیے میں ان ماہرین کا کہنا ہے کہ پوپ کے عراق ملاقات دراصل ترکی کے معاملات میں دخل اندازی ہے اور یہ ویٹیکن صہیونیت کی ایک چال ہے جس میں بیعدہ کے طور پر پوپ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ترکش کالم نگار یعنی شفق نے لکھا کہ پوپ کا عراق دورہ دراصل صہیونی محاصرہ بندی ہے۔ اسی طرح سابق ترکی آرمی آفیسر عبداللہ عارش نے لکھا کہ اگر پوپ فرانسس کو میدان میں اتارا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑا کھیل کھیلا جانے والا ہے۔ شفق نے اپنے مضمون میں آیت اللہ سستانی اور پوپ کی ملاقات اور ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ تصویر ظاہر کرتی ہے کہ ایک شخص ذمہ داری دوسرے شخص کے کندھے پر ڈالنا چاہتا ہے جبکہ دوسرا شخص کسی ڈانٹ کھائے ہوئے شخص کی طرح خاموش ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ترکی کو عراق کے کرد انتہا پسندی سے خطرہ ہے۔ ناظرین، فرانس میں بڑھتے اسلاموفوبیا کو روکنے اور تحقیقات کرنے یورپ کی 25 سول سوسائٹیز کے اتحادی گروپ نے اقوام متحدہ سے نمائندگی کی ہے۔ اپنے عرضی میں یورپین کمیشن کے صدر اورسولا وان ڈیر لین کو پیش کردہ عرضی میں 11 ملکوں سے نمائندہ تنظیموں کے گروپ نے کہا کہ فرانس عالمی عدالت انصاف میں امتیازی سلوک اپنا رہا ہے۔ اس نے عقیدے کی آزادی کو محدود کرنے کے ساتھ ساتھ مذہبی آزادی پر قدغن لگایا ہے۔ عرضی کے لیے یورپین کمیشن کی نمائندگی کرتے ہوئے سمیرا صابر نے کہا کہ اسلاموفوبیا نے نہ صرف دائیں بازو کے گروپ میں بلکہ یورپین سوسائٹیز میں بھی اندر تک سرایت کر چکا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے مساجد میں دخل اندازی کا قانون بنایا ہے۔ اقوام متحدہ سے نمائندگی کرنے والی تنظیموں میں فرانس کی بلیک ایسوسی ایشن، نیدرلینڈ کی مسلم رائٹس واچ نیدرلینڈ، سوئٹزرلینڈ سے دی اسلامک سینٹرل کونسل فار سوئٹزرلینڈ اور اسپین سے مسلم ایسوسی ایشن فار ہیومن رائٹس تنظیم شامل ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکا نے شام میں جنگی جرائم میں ملوث شامی صدر بشار الاسد کی طرفداری کرنے کا روس پر الزام عائد کیا ہے۔ امریکی سفارتکار لنڈا تھوماس گرین فیلڈ نے اقوام متحدہ میں کہا کہ روس شام میں کیمیاوی حملوں میں ملوث بشار الاسد پر مبنی ذمہ داریوں کو کم کرنا چاہتا ہے۔ لنڈا نے کہا کہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح اسد کے دور حکومت میں عوام پر کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے گئے اور اس کے لیے کیوں شامی حکومت کو ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کا جواب صاف ہے کہ بشار الاسد نے آزادانہ تفتیشی ایجنسی کی تحقیقات میں رخنہ اندازی کی ہے اور اس کام میں اسد کے اتحادی ملک روس نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بشار الاسد کو اپنے ہی عوام پر 2017 میں کیمیاوی ہتھیار استعمال کرنے کے الزام عائد کیا تھا۔ دنیا کے معروف ترین سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک میں ملازمین کے ساتھ پروموشن میں منظم نسلی امتیازی سلوک اپنایا جاتا ہے۔ اس طرح کی شکایت ملنے کے بعد امریکی ایجنسیاں فیس بک کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ امریکی ایجنسی دی ایکول امپلائمنٹ اپارچونٹی کمیشن کسی بھی ادارے میں ملازمت کے یکساں مواقع کی پالیسی سے متعلق تفتیش کرتی ہے، جسے فیس بک میں 3 ملازمین کی جانب سے شکایت ملنے کے بعد تحقیقات شروع کی گئی ہے۔ اپنی شکایت میں فیس بک آپریشن پروگرام مینیجر آسکر وینسیزی اور اس کے 2 ساتھی ملازمین نے فیس بک پر الزام عائد کیا ہے کہ فیس بک میں سیاہ فام افراد کے ساتھ نسلی امتیاز کیا جاتا ہے۔ ملازمین کے الزام پر فیس بک ترجمان نے کہا کہ کمپنی کسی بھی نسلی امتیاز کے معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیتی ہے اور دفتر میں باوقار ماحول رکھ کر معاملات کی تحقیقات ہوتی ہے۔ گزشتہ ماہ امریکی جسٹس ڈپارٹمنٹ نے فیس بک پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عارضی ملازمین کے تقرر کر رہا ہے۔ اس طرح گوگل نے بھی حال ہی میں خواتین کو کم تنخواہ دینے کے معاملے کو ختم کرنے $3.8 بلین کا ہرجانہ ادا کیا تھا۔ ملیشیا سے ایک حوصلہ افزا خبر ہے کہ یہاں کے سابق نائب وزیر اعظم تون موسیٰ شام نے کہا کہ اگر سیاست میں عوام کا اعتماد جیتنا ہے تو پارٹی کو اپنے بدعنوان قائدین کو حاشیے پر لانا ہوگا۔ موسیٰ، جو یونائٹڈ ملے نیشنل آرگنائزیشن کے ڈپٹی صدر بھی رہ چکے ہیں، ملیشیائی اخبار سے بات چیت کے دوران کہتے ہیں کہ پارٹی کو طاقتور بنانے کچھ سخت اقدامات کرنے ہوں گے، جس میں اولین طور پر ایسے لیڈروں کو سائیڈ لائن کرنا ہے جن پر بدعنوانی کے الزامات عائد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس قائد پر بھی جب تک الزامات عدالت حذف نہیں کرتی تب
तब तक पार्टी में उन्हें किसी तरह की बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। सियासत में नए नस्ल को मुतारिफ करवाने पर जोर देते हुए साबिक नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्टी में म्यूज़िकल चेयर की तरह सिस्टम बंद होना चाहिए ताकि कौमी सियासत के चेहरों को बदला जाए और नए चेहरों को मौका मिले। मूसा का ये बयान उस वक्त सामने आया जब पार्टी के साबिक सदर दातुक नजीब रज़ाक को 7 मामलों में और उनकी बीवी को करोड़ों रुपयों की रिश्वतखोरी के मामले में मुलविस पाया गया। रूस और तुर्की ईरान के जौहरी मुआहदे को बहाल करते हुए ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियों को ख़त्म करना चाहते हैं। इस सिमत में तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि ईरान पर आयद पाबंदियों को ख़त्म होने से खित्ते की सलामती का मसला हल होगा और इससे इस इलाके में माशी इस्तेहकाम होगा। अपने बयान में एर्दोगान ने कहा कि नई अमरीकी इंतज़ामिया के हालिया कारनामों से उम्मीदें जागी हैं और ये अमरीका के पास एक अच्छा मौका है कि वो ईरानी अवाम से खैर सगाली के तौर पर पाबंदियों को हटा दे। रूसी वज़ीर दिफा सेर्गी लाव्रोव ने कहा कि अमरीका को ईरानी मुआहदे से मुतालिक संजीदगी से गौर फ़िक्र करनी चाहिए और दोबारा मुआहदे की बहाली के लिए कोशिशें करनी चाहिए। रूसी वज़ीर ने कहा कि मुआहदे की बहाली के लिए अब भी अमरीका के पास बेहतरीन मौका है और बाइडन इंतज़ामिया की काविशों से ईरान के ताल्लुक़ से अमरीका की संजीदगी नज़र आएगी। आपको बता दें कि बाइडन इंतज़ामिया ने हाल ही में ट्रंप हुकूमत के फ़ैसले को तब्दील करते हुए ईरान पर आयद पाबंदियों में कमी की है। नाज़रीन, अगली खबर मलेशिया से, जहां मलेशिया में इस्लामी क़ानून की खिलाफ वर्जी करने पर 4 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। मामला मलेशिया के सिलांगूर रियासत का है, जहां होलुलुंगो शहर में 4 अफराद के पास से काबिल गिरफ़्त अशिया ज़ब्त की गई। गिरफ़्तार किए गए अफराद में 2 मर्द और 2 ख़वातीन शामिल हैं, जिन्हें इंसदाद शरिया जराइम क़ानून की मुख्तलिफ़ शिक़ के तहत गिरफ़्तार किया गया है। हालांकि अदालत में पेश किए जाने पर 2 अफराद को ज़मानत पर रिहा कर भी दिया गया है और उन्हें अपना पासपोर्ट अदालत के पास जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। मलेशियाई खबर रसा इदारे मलय मेल के मुताबिक तफ्तीशी अफसर ने कहा कि चारों को इस्लामी शियारे जैसे कुरान और हदीस की बेहरमती करने पर गिरफ़्तार किया गया है। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस के लिए आलमी शब-ओ-रोज़ में आज की अहम खबरें। दीगर तज़्ज़िया तबसरे आप मिली वॉइस को फेसबुक, यूट्यूब अकाउंट्स पर भी देख सकते हैं। मिली वॉइस को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।